وعن میمون بن مہران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال لي يا ميمون ما أرى القبر إلا زيارة ولا بد للزائر أن يرجع إلى منزله يعني إلى الجنة بالنار. رواه ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء. امام ابو نعیم جو محدث ہیں انہوں نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. راوی حضرت میمون بن مہران. حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبد العزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا. خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب نہیں, عمر ابن عبد العزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا. كنت جالسا عند عمر ابن عبد العزیز, عمر ابن عبد العزیز کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. تو عمر ابن عبد العزیز نے یہ دونوں آیتیں تلاوت کی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اور اس کے بعد کہا یا اے میمون, فقال علی یا میمون, کہا اے میمون, ما اری القبر الا زیارتا, میں قبر کو صرف وزٹ سمجھتا ہوں, وہ مثواه الاخیر نہیں ہے, آخری قیام گاہ نہیں ہے, بلکہ وہ زیارت ہے ایک طریقے کی. اور آدمی جب وزٹ کرتا ہے, جو وزٹر ہوتا ہے, لا بد للزائر ان یرجع الی منزلی, وہ جو وزٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ وہاں سے اپنے گھر ایک دن ضرور جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے وزٹ کرتا ہے, اس کے بعد چلا جاتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے. لا بد للزائر ان یرجع الی منزلی, تو وہ گھر نہیں ہے, منزل نہیں ہے وہ, بلکہ وہ کسی کے گھر گیا ہے, تھوڑی دیر وزٹ کرے گا, اس کے بعد وزٹ کر کے اسے لوٹ جانا ہے. اب یہ منزل کون سی ہے؟ یعنی الی الجنت او النار, وہ منزل یا تو جنت یا جہنم ہے. جیسا اس کا عمل ہے ویسی اس کی منزل ہے, اور وہ اپنی منزل کی طرف لوٹ جائے گا. غافل کرنے والی جو چیز ہے, اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے, جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الکسوف کے اندر لائیں. مسلم شریف کتاب الکسوف میں حدیث اس طرح, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. رواہ مسلم فی کتاب الکسوف. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الکسوف کے اندر یہ روایت ایسی لائیں, اور راوی حضرت انس بن مالک. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو دو وادی, دو ویلی بھر کر کے مال مل جائے, دو وادی بھر کر کے مال مل جائے, تو کہے گا تیسری بھی مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. لبتغى وادیا ثالثا, تیسری وادی بھی مل جائے. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب, آدمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتا. یعنی یہ تمنا بڑھتی رہتی ہے, کثرت مال, کثرت اقتدار, ان تمام چیزوں کی طرف بڑھتی رہتی ہے, اور یہ مٹتی نہیں ہے. بنی آدم کے پیٹ کو ایک ہی چیز بھر سکتی ہے, وہ ہے مٹی, اور مٹی کے نیچے چلے جانا ہے. وہ پکارا ہوتا ہے تو آدمی بیٹھا رہتا ہے, موبائل پہ لگے رہتا ہے, اور اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے میری باری نہیں آنے والی ہے, تیری باری بھی آنے والی ہے, تو بھی لائن میں لگا ہوا ہے, تو بھی لائن میں لگا ہوا ہے, تو کہاں بچنے والا ہے, بچنے والا کہاں ہے. تو ولا یملأ جوف ابن آدم, کرنا کیا ہے پھر آخر میں بتائے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن, توبہ کرو, جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کر لیتا ہے. لہذا مرنے سے پہلے توبہ ضرور قبول کر کے جاؤ, قبروں میں جانے سے پہلے توبہ ضرور قبول کروا لو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ, یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے, نہیں تو بڑی مشکلات پیش آنے والی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, چلیے حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو زاهد وتارك للناس. رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ کا بندہ بولتا رہتا ہے میرا مال، یہ میری دکان، یہ میری دکان، یہ میرا مال، یہ میرا، بندہ کہتا رہتا مالی مالی، میرا مال، انما لہو من مالی ثلاث، حالانکہ اس کے مال کو اگر دیکھا جائے تو تین ہی چیزیں ہیں. ایک تو ما اکل فافنا، حقیقت میں اس کا مال تین چیزیں ہیں. ما اکل فافنا، کھا لیا اور ختم کر دیا، یہ ہے کھا لیا بدن کو لگ گیا یہ فائدہ ہوا. او لبس فابلا، کپڑا خرید لیا، کپڑا پہن لیا، پرانا ہو گیا، یہ بھی اس کے فائدے کے لیے. او آتا فقتنا، اللہ کی راہ میں دے دیا وہ جمع ہو گیا، اللہ کی راہ میں دے دیا وہ جمع ہو گیا اللہ کے یہاں. تو مال آدمی کا تین ہی ہے. کیوں بولتا رہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا، وما سوى ذلك فهو زائد. ان تین چیزوں کے علاوہ جو کچھ ہے سب جانے والا ہے. وہ تارک للناس، لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، سب جھگڑا کرنے والے. میرا یہ، بہن بولتی ہے اتنا میرا ہے، بھائی بولتا ہے میرا اتنا ہے، تو وہ بولتی ہے اتنا، بھائی بیوی بولتی ہے میرا اتنا ہے، سب جھگڑے کی چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہے. وہ تارک للناس، لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے، اس کے فائدے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ تین چیزیں ہیں اس کے مال سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو کثرت کی طلب نے اور اس پر فخر نے لہو میں مبتلا کر دیا ہے. اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں نا اہم چیز سے ہٹا کر کے غیر اہم چیز میں لگا دینا. تو سب سے اہم چیز ہے کیا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سب سے اہم چیز کیا تھی جسے آدمی کو پیش نظر رکھنا تھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مقصد حیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اہم تھا. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے. تو اللہ کی اطاعت یہ مقصد زندگی ہے، اللہ کی عبادت یہ مقصد حیات ہے، یہ مقصود ہے، یہ اہم ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اور یہ کثرت طلب یہ اس اہم چیز سے ہٹا کر کے غیر اہم چیزوں میں جو اس کے ساتھ جانے والی نے ان میں لگا دیتا ہے، اور زندگی بھر لگا رہتا ہے، ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، اور مر کر کے قبرستانوں میں پہنچ جاتا ہے، سب پیچھے چھوڑ جاتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں میں آگے نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا. یہ ترجمہ اگر کہیں لکھا ہے تو صحیح نہیں ہے، یہ الزامی، یہ لازمی ترجمہ ہے. قبرستانوں میں آ گئے، قبرستان میں بھی نہیں، قبرستانوں میں آ گئے. ایک قبرستان میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ہزاروں قبرستانوں کے اندر کتنے لوگ پڑے ہوئے تم جیسے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب لہو میں مبتلا ہو گئے ہو، اصل چیز سے ہٹ گئے ہو، اب خبردار کیا جا رہا ہے. کلا، یہ کلا رٹ کے لیے آتا ہے، ڈانٹ کے لیے. ہے کیا کر رہا بولتے ایسے بولتے کلا، کیا کر رہا؟ سوف تعلمون، ان قریب تجھے تیرا انجام معلوم ہو جائے گا. پھر کہا گیا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ریپیٹ کیا گیا، پھر خبردار ان قریب تجھے معلوم ہو جائے گا. یہ دو مرتبہ کیوں کہا گیا؟ ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہ وعید بعد وعید ہے، ایک وعید کے بعد دوسری وعید ہے. جیسے ایک ناصح منصوح سے کہتا ہے میں نصیحت کر رہا، اور جس کو نصیحت کر رہا ہوں وہ منصوح ہے اور میں ناصح ہوں. میں آپ کو نصیحت کروں تو میں ناصح ہوں اور آپ منصوح. تو ناصح منصوح سے کہتا ہے، نصیحت کرنے والا جس کو نصیحت کرتا ہے اس سے بولتا ہے اقول لک ثم اقول لک لا تفعل هكذا، میں تجھ سے بولتا ہوں، اقول لک تجھ سے بولتا ہوں، ثم اقول پھر تم سے بولتا ہوں، لا تفعل هكذا اس طرح مت کرنا. تو دیکھو اقول لک تم سے بولتا ہوں، بول یہ وعید ہے. ثم اقول پھر بولتا ہوں تم سے. تو کلا سوف تعلمون، سن تجھے معلوم ہو جائے گا. جیسے میں تجھ سے بولتا ہوں نا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر وعید بعد الوعید، میں بولتا ہوں نا تجھ سے لا تفعل هكذا، میں تجھ سے بولتا ہوں نا اب پھر تجھ سے بولتا ہوں نا. اللہ اکبر، کیسا ڈرایا گیا ہے. کلا سوف تعلمون، سنو ان قریب تم کو تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، اور پھر ان قریب تم کو تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا. یہ وعید بعد الوعید ہے، اور دو جگہوں کے لیے. کیا؟ ایک تو قبر میں،
تم کو تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، قبر میں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، اور پھر حشر میں جب وہاں قبر سے اٹھ کر کے حاضر ہوگے تب تمہارا انجام وہاں نظر آ جائے گا۔ تو 2 مرتبہ کہا گیا، کلا سوف تعلمون، تم کو تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، کہاں؟ قبر ہی میں معلوم ہو جائے گا، اور ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، کہاں؟ جب تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے اور حشر کے میدان میں کھڑے کیے جاؤ گے تب تمہیں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے 2 مرتبہ لایا گیا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم کو علم یقینی ہوتا تو یہ لہو میں مبتلا نہیں ہوتے، الہاکم التکاثر، لہو میں مبتلا نہیں ہوتے، اہم چیز کو چھوڑ کر کے، مقصد حیات کو چھوڑ کر کے غیر اہم چیز میں نہیں لگتے۔ یہ کہا گیا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم یقینی ہو۔ اب چلو علم کی میں قسمیں بیان کر دیتا ہوں، یہاں علم الیقین اور عین الیقین کہا گیا ہے تو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا مجرد علم، صرف علم، علم محض، مجرد علم، اور ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے صرف علم، مجرد علم، اور ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یہ 4 قسم کے یقین ہوتے ہیں۔ یہ علم کی 4 کیٹیگریز ہوئی اور یقین کے 3 درجات ہوئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ بھی ہے، درجات الیقین، یقین کے درجے کتنے ہیں۔ اب میں سمجھاتا ہوں۔ ایک سوراخ ہے بڑا سا، ایک آدمی وہاں اس سوراخ کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی بولتا ہے کہ اس بل کے اندر ایک کوبرا گیا ہوا ہے، ایک خطرناک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے، آپ کو علم